السلام علیکم حاضرین و ناظرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید علمی اور سائنٹیفک ذہن کی تشکیل۔ قرآن ایک علمی معجزہ ہے۔ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کو معجزے دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت عیسیٰ کا قم باذن اللہ تھا۔ آج وہ عصا اگر مل جائے تو دنیا میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس عصا کو استعمال کیا تھا تو سمندر نے راستہ دیا تھا، اس عصا کو مارا تھا تو چٹانوں سے سوتے پھوٹے تھے، اس عصا کو نیچے ڈالا تھا تو وہ اژدہا نظر آیا تھا۔ اس سے عقیدت ہوگی ان لوگوں کو جو اسے مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اسے جو لوگ نہیں مانتے وہ سپرسٹیشن کہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث میں آتا ہے تقریباً 400 سے زیادہ عطا ہوئے، لیکن قرآن نے ان سوالوں کے باوجود کہ جب وہ یہ سوال کرتے تھے مشرکین، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ، یہ لاتا کوئی دکھاتا کیوں نہیں چمتکار اپنے رب کی طرف سے لا کر؟ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ناشکرو دن رات دیکھتے ہو۔ 400 معجزے، 400 سے زیادہ معجزے 23 سالہ زندگی کے اندر، یہ تو ہر ایک مہینے کے اندر ہر 20 دن پر ایک کا اوسط بیٹھ جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ قرآن نے ریکگنائز کیا ہے وہ خود قرآن ہے، ان کا لایا ہوا کلام۔ معجزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، معجزہ حالانکہ عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن نے لفظ معجزہ نہیں استعمال کیا، قرآن نے اسے آیت کہا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے آیات دی، اللہ نے 6000 سے زیادہ آیات دی۔ یہ علمی معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک ان کی رسالت جہاں تک ہے وہاں تک یہ معجزہ چلے گا۔ وہ معجزے پچھلے نبی جاتے تھے، رسول جاتے تھے اور معجزے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو 400 سے زیادہ معجزے ہیں وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے اور بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ ان کے ہر امتی کے ہاتھ پر معجزہ ہے۔ بڑی عجیب بات بتائی تھی اور بڑی عظیم بات بتائی تھی پہلی وحی کے اندر، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، جب تک اسے ریکارڈ نہیں کرو گے تب تک وہ علم میں کنورٹ نہیں ہوگی پڑھائی۔ اس کے بعد پھر انسان کے پاس علم آئے گا جو وہ نہیں جانتا تھا، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ غار حرا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اونٹوں کے چرواہوں کو قوموں کا امام بنا دیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 300 سال کے اندر پھر دنیا کے اندر انہوں نے کائنات کو مسخر کیا، کائنات کے راز تلاش کیے، اس لیے کہ حکم قرآن کا تھا۔ اس کے دو حصے موضوع کے، ایک تو یہ کہ کیا سائیکی ہونی چاہیے، کیا نفسیات ہونا چاہیے، کیا ذہن ہونا چاہیے جو قرآن نے بنایا تھا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی کیا ہے اور قرآن اس کے ساتھ کس حد تک آگے چلتا ہے یا ویریفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ پہلا حصہ کہ قرآن نے کیا ذہن سازی کی تھی۔ عقل کا استعمال لازم ہے، ریشنل ہونا چاہیے، ریشنلٹی لازم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پچھلے لوگوں سے جو کچھ چلتا چلا آ رہا ہے اسے آنکھیں بند کر کے نہ تسلیم کیا جائے، اور اندازے نہیں ہوں، گمان نہیں ہو، حقیقی علم ہو۔ یہ اتنی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ایک سائنٹیفک ذہن ہونے کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جو پیدا کیا وہ جہنم میں جلے گی، اس دنیا کے اندر بھی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے قلوب ہیں غور و فکر نہیں کرتے، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں بصیرت سے کام نہیں لیتے ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان کانوں سے وہ حقیقی جو کچھ سننا چاہیے اس کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی سے ہو گئے لیکن ان سے زیادہ بدتر، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ حقیقت سے غافل لوگ ہیں۔ تو پھر جہنم تو ان کے لیے موجود ہے، جلیں گے یہاں دنیا میں بھی۔
قرآن نے کہا کہ ان شر الدواب، بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے، ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین کریشن جیو وہ ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے سب شامل ہیں، کیچوے، ان سب کے اندر بدترین وہ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ کم سے کم 500 آیات ہیں قرآن شریف کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں 750 کے قریب ہے، میں نے نہیں گنی، کہ جس کے اندر غور و فکر کرنے کا، تفکر کرنے کا، عقل سے کام لینے کا، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں، جس میں تذکرہ ہے اس بات کا، جس میں تاکید اس کی ہے۔ قرآن نے ایک بات اور بہت اہم ہے، یہ کہا علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے، یہ تشکیل ہو رہی ہے سائنٹیفک ذہن کی، علمی ذہن کی، کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اس سے اوپر زیادہ علم والا موجود ہے، یعنی کوئی لمٹ انسانی علم کی نہیں آئے گی، اور پھر انسانی زندگی یہاں تک کہ ختم ہو جائے، دنیا سے انسان ختم ہو جائے۔ اس ذہن کے بارے میں جو سائنٹیفک ذہن کی تشکیل کی تھی، قرآن نے کہا قل انما اعظکم بواحدہ، اچھا ایک ہی بات سنتے جاؤ، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے چاہے اکیلے غور کرنا، چاہے اکیلے ہو، چاہے کسی کے ساتھ مل جاؤ، دوسرے کو لے لو ساتھ میں، ثم تتفکروا، اور پھر مل کر غور کرو، سوچو، تنہائی میں سوچو، کسی اور کو ساتھ میں لے کر سوچو۔ یہ سوچنا کس بات کی، کس لیے؟ یعنی قرآن ریشنل ہونے کی بات کر رہا ہے، قرآن ثبوت دیتا ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ کسی کو یہ حق تھا کہ وہ دعویٰ کر دیتا؟ کتنا سا دعویٰ کرنا تھا؟ توحید کے بارے میں کچھ بتا دیتا، جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ بتا دیا جاتا، آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ بتا دیا جاتا، نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بتا دیا جاتا کہ آئے سب سچے تھے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اتنی باتیں 50 آیتوں میں آ جاتی۔ یہ ہوا ایمان، اور اس کے بعد عمل سے متعلق جو احکامات ہیں ان کی تو 500 آیت ہے، 500 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ پورا قرآن زیادہ سے زیادہ 600-700 آیات کے اندر آ جاتا۔ یہ پورا قرآن کے لیے 1-1.5 سورت 2 سورتوں کے اندر آ جاتا۔ اس کے لیے 114 سورتیں کیوں نازل کی، 6500 سے زیادہ آیتیں کیوں نازل کی؟ باقی پورا قرآن جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے ثبوت میں ہے، چاہے وہ پچھلی قوموں کے حالات ہوں، اور چاہے وہ زمین و آسمان اور چاروں طرف جو کچھ پھیلا ہوا اس پہ غور و فکر کی دعوت ہو۔ ان سے ثابت کیا ہے، اللہ نے توحید کو ثابت کیا، آخرت کو ثابت کیا، رسالت کو ثابت کیا ہے، اسے تھی ضرورت ثابت کرنے کی، نہیں مانو جہنم میں جلا دوں گا۔ یہ ریشنالٹی ہے، اس کی بنیاد وہاں سے چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ثابت کیا ہے کہ اچھا سن لو، ثبوت دے رہے ہیں، پھر مانو۔ اور یہ آخری بات ہے، کہا اس قرآن پر بھی آنکھیں بند کر کے مت گر جانا۔ اللہ کے عباد الرحمن سے بات شروع کی سورہ فرقان کے اندر، 25ویں سورت کے اندر، اس میں درمیان میں کیا کیا ان کی صفات ہونی چاہیے جو اس کے حقیقی بندے رحمان کے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ہیں کہ جب ان کے رب کے سامنے یہ قرآن کی آیات، ان کے رب کی آیات کے کوئی کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا، اس کے اوپر ماتھا نہیں ٹیک دیتے، صما وعمیانا، بہروں اور اندھوں کی طرح سمجھ کر مانتے ہیں۔ یہ ان ہائٹس تک لے کر گیا تھا قرآن، عقل کے استعمال کو، ریشنالٹی کو۔ قرآن کی بھی اندھی تقلید نہیں ہو، پیچھے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان کی اندھی تقلید کا تو سوال ہی نہیں۔ کہا کہ قرآن کی بھی اندھی تقلید ٹھیک ہے، کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایک سمجھ کر ماننے والا نہ معلوم کتنوں کو بچائے گا، اور جس نے بغیر سمجھے عمل کر لیا وہ خالی خود بچ جائے گا۔ اس بات کی مخالفت قرآن کے اندر بھری پڑی ہے کہ پیچھے سے جو کچھ چلا آ رہا ہے تمہارے آباء و اجداد سے اور اسلاف سے، اس پر آنکھیں بند کر کے مت ماننا، یعنی اس کو بھی عقل اور ریشنالٹی کی کسوٹی پر پرکھنا، یہ ہے ریزننگ کے ساتھ۔ تو یہ کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں
انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے جو ہم سے پہلے آباء و اجداد تھے، اسلاف تھے، ان کو جس راستے کے اوپر پایا ہم تو بس اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کی اقتدا کریں گے۔ تو جو رسول ان کے پاس آئے انہوں نے کہا قال اولم جئتکم بأہدی، تمہیں اس سے زیادہ صاف ستھرا راستہ اگر دکھا دیں، تمہارے پاس آ جائے، ہم لے آئیں، پھر بھی اسی پر چلو گے؟ لاجک سے مانو گے نا، جب تمہیں دیکھ لو کہ کتنا کلیئر کٹ راستہ ہے تب بھی اسی کو ماننے چلے جاؤ گے جو پہلے سے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یہ ذہن سازی کی تھی، قرآن نے اس ذہن کو بنایا تھا۔ یہ اس ذہن کو بنانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ دنیا کے اندر 300 سال کے بعد جتنے سائنٹسٹ تھے وہ سارے کے سارے اسلامی یونیورسٹیز کے نکلے ہوئے تھے، سب، صرف 11 غیر مسلم تھے، اور جو ٹاپ سائنٹسٹ 132 تھے اس وقت، اس کے اندر 11 غیر مسلم تھے، وہ بھی 11 اسلامی یونیورسٹیوں کی تعلیم یافتہ تھے، کہ انہوں نے جتنے علوم آج ہیں ان کی بنیادیں رکھی تھی ان لوگوں نے۔ یہ قرآن نے وہ ذہن دیا تھا جس سے آگے چلے تھے۔ بہت اہم بات یہ کہی قرآن نے کہ جب علم ہے تو علم بڑھتا رہے گا، کسی جگہ پر اگر جمود ہوگا، اسٹیگنیشن ہوگا، وہ اسٹیگنیشن جو ہے وہ سڑا دے گا۔ ایک وقت کا علم ہے، اگلے دور اللہ کے کائنات کے اصول نہیں بدلیں گے لیکن کائنات کے لاس ڈسکور کرتے تم چلے جاؤ گے آگے۔ قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا، ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، فی الآفاق، ان دا یونیورس، in the horizons، وفی انفسہم، in their own selves، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ثابت ہو کر رہے گا کہ حق یہ ہے۔ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یہ جو بتا رہے ہیں خبریں یہ تم پر کھل جائیں گی کچھ عرصے کے بعد۔ پھر وہ خبریں تھیں بہت سی کہ جن کو لوگوں نے اس وقت مانا لیکن اس کے ثبوت ان کے پاس نہیں تھے۔ قرآن نے کہا کہ اس کے ثبوت ہم دیتے چلے جائیں گے اس یونیورس سے، اس کائنات سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی کریشن میں اور ان کے اندر جو دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں اس کے ڈفرینسز کے اندر لازماً اللہ کی آیات ہیں، عقل والوں کے لیے ہے، اور عقل کی تو تاکید کی تھی۔ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ارے ذکر نہیں کر سکتے، یعنی ریمائنڈر ان کا صحیح ہو نہیں سکتا اللہ کی ذات کا جب تک وہ عقل کو استعمال نہیں کریں گے، عقل والے نہیں بنیں گے۔ یہ تھا قرآن کا انداز، اور پھر یہ کہا کہ بہت واضح طور پر کنجیکچرز نہیں چلیں گے حق کے مقابلے میں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق، سچ، ثابت شدہ چیز، فائنل ایک ہوتی ہے، اور کنجیکچرز اور ظن اور گمان وہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ ہائپوتھیسس نہیں چلے گی ریالٹی کے مقابلے میں، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرمایا ولا تقف لیس لک بہ علم، جہاں اگر جس چیز کا تمہارے پاس یقینی علم نہیں آ جائے اس پر رک مت جانا، تلاش جاری رہے گی، یقینی علم تک پہنچ رہا ہے، تلاش جاری رہے گی۔ اندازوں سے کام نہیں چلے گا، ہائپوتھیسس سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ میں نے بہت بریف میں یہ بات رکھی کہ ذہن کیا دیا تھا، اور پھر وہ دوسرا حصہ جسے میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز آبزرویشنز، دیکھو، غور کرو۔ قرآن نے تو آبزرویشنز کی اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید، سینکڑوں آیات کے اندر۔ زمین میں گھومے پھرے نہیں تم، سیر نہیں کی، غور نہیں کیا۔ لیکن ایک فرق ہے قرآن میں اور ماڈرن سائنس کے اندر۔ ماڈرن سائنس یہ تلاش کرتی ہے کیسے ہو رہا ہے، کوئی نیا پروسیس سامنے آتا ہے، ہاؤ۔ قرآن اس کے پیچھے ایک مقصد دیتا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ وجود میں کیوں لایا گیا، یہ ہے کیوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ پہلی چیز ہے آبزرویشن، دوسری چیز ہے آبزرویشن کے بعد پھر ریز اے کوشچن، آسک اے کوشچن۔ جو تمہیں کوئی پروسیس نظر آیا، کوئی فینومینن نظر آیا تو اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد نظریہ قائم کرو، ایک ہائپوتھیسس، اس نظریے سے نتیجہ نکال کر کے فیوچر کی ایک پریڈکشن کرو کہ پھر اس نظریے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے۔ اب ایکسپیریمنٹ شروع کرو۔ ایکسپیریمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ریپروڈیوسیبل ہو،
جو دوسرے بھی کر سکے. یہ نہیں کہ ہم نے ایک تجربہ کر لیا تھا اس میں یہ ہوا تھا. وہ ایکسپیریمنٹ ایسا ہو, پھر اس کے بعد جو رزلٹ نکلے اسے چیک کرو, وہ جو پریڈکشن کی تھی اس سے اگر میچ ہوتی ہے تو وہ ہائپوتھیسس لا بن گئی, اگر میچ نہیں ہوتی تو وہ ہائپوتھیسس کینسل. واپس اس اسٹیپ پہ جانا ہے, ایک نئی ہائپوتھیسس, ایک نیا نظریہ, ایک نیا گمان, ایک نیا ظن. قرآن ان دو اسٹیپس کو لیتا ہے, آبزرویشنس اور آسک اے کوشچن. پھر فارم اے ہائپوتھیسس, نو دس از, یہ تو ظن ہے, گمان, یہ سارے اسٹیپس قرآن روک دیتا ہے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ تمہاری روزمرہ کی ضرورت کے لیے کائنات کے لاز ایسے نہیں معلوم کرو. لیکن کتنی حقیقتیں ہیں جن کو قرآن نے بتا دیا, رزلٹ دے دیے. اب تم ہائپوتھیسس کو لے کر چلو گے, گمان کو لے کر چلو گے, اس کے بعد پھر کینسل کرو گے, پھر جاؤ گے واپس. کتنی چیزیں جسے تقریباً آخری طور پر مان لیا تھا, اب اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے جو مانا تھا وہ سب غلط ہے. اور اس وقت لیٹسٹ جب ہم کنورج کر کے آ رہے ہیں یہاں اس 21ویں صدی کے شروع تک, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس یونیورس کے بہت سی چیزوں کو تو سمجھ لیا ہے, بہت کچھ باقی, بے پناہ باقی, لیکن بہت سمجھ لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ سمجھا تھا وہ کچھ بھی نہیں, وی ول انڈو دیٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ایک سنگولیرٹی سے شروع کیا تھا اور اس میں بھی کنفیوژن ہے, کچھ کہتے ہیں وہی صحیح, کچھ کہتے ہیں غلط ہے. اب سے 15 سال پہلے وہ بگ بینگ کے کائنات شروع ہوئی ایک سنگولیرٹی سے, ایک ایسا پارٹیکل جس کے اندر بے پناہ وزن تھا اور بالکل غیر محسوس, غیر مرئی تھا وہ, اس کا نام انہوں نے رکھا سنگولیرٹی. اور وہ ایکسپینڈ ہوا, اور ایکسپینڈ ہونے کے بعد یہ ساری یونیورس, یہ کائنات چلی. اس پروسیس کو بگ بینگ کہا گیا. اب سے 15 سال پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں. پھر بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ڈارک میٹر سپوز کیا گیا, آج تک ملا نہیں ہے. ڈارک انرجی آج تک دیکھی نہیں کسی نے, کسی کی لیب میں نہیں آئی ہے. تو یہ بھی ساری ہائپوتھیسس, کیلکولیشنز ہیں ان کی کہ یہ ہونا چاہیے. اس سب کو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب کچھ نہیں تھا, وہ غلط تھا. اب ہم نئے سرے سے چلیں گے, کچھ اور ہوگا. یہ اب سے 15 سال پہلے, اور نئے سرے میں خالی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. سب نے غلط نہیں کہا. سب سے بڑا سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنس, ابھی 2018 کے اندر انتقال ہوا, آخری حصے کے اندر لاسٹ ان سے جو انٹرویو لیا گیا اس کے اندر سوال کیا گیا کہ بگ بینگ سے واٹ واز بیفور بگ بینگ, ہی سیڈ نتھنگ. اس کا مطلب ہے کہ وہ بگ بینگ تھیوری اس نے کینسل نہیں کی. جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا وہ بات کر رہا ہے سنگولیرٹی کی, اور یہاں بہت سے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اب سے 15 سال پہلے کہ نہیں وہ سب ختم ہو گیا. جو کچھ سمجھتے تھے گلیکسیز کے بارے میں, ہماری اس کہکشاں کے بارے میں, کہ وہ تو ایک فلیٹ پلیٹ کی طرح ہے, وہ راؤنڈ نہیں ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ ہے, فلیٹ پلیٹ کی طرح نہیں ہے. اب انہوں نے کہا جتنے نظریات ہمارے اب تک تھے ہائپوتھیسس سب کینسل. تو ابھی تو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں خالی, انہیں نہیں معلوم. یہ فرق ہے سائنس میں اور دین. اگر کوئی چیز حق کہہ کر دے, چیک کر لیجئے, اس چیک کے لیے چیلنج کرتا ہے وہ قرآن. یہ اس کوشچن پر لے کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تلاش کرتے رہو یہ کیسے ہوا تھا, لیکن جہاں تک وجود میں لانے کا سوال ہے وہاں نہیں پہنچ سکو گے تم. اس لیے کہ جو وجود میں لایا ہے یہ پروسیس اسے معلوم ہے, اس نے کتنی چیزیں جو اس نے بتا دی ہیں. اگر تم اس رزلٹ سے چلتے, وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَمَرُّونَ عَلَيْهَا, کتنی آیات ہیں, کتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, تم ایسے گزر جاتے ہو اس کے اوپر سے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, یہ لوگ اس پر سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, ایسے جیسے اندیکھے کر دیا. تو قرآن تو کہتا ہے کچھ بھی نظر انداز نہیں کرو, غور و فکر کرو, آبزرویشنز کی بات کرتا ہے. دیکھو نیکسٹ اسٹیپ, آسک اے کوشچن. کم از کم 300 سے زیادہ آیات تو کوشچن سے سٹارٹ ہوتی ہیں. مانے کیا, حل مانے کیا, اولم یرو, الم یرو, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, اولم یرا, کیا اس نے نہیں دیکھا. ان الفاظ سے, ان کوشچنز کے ساتھ میں, کیا وہ نہیں سمجھتا اس بات کو. کم از کم 300 سے زیادہ آیات تو اس کوشچن سے سٹارٹ ہوتی. یہ تو کوشچنز قرآن ریز کرتا ہے لوگوں کے سوچنے کے لیے تاکہ غور و فکر کریں. اس کے بعد اب فارم ہائپوتھیسس ضرورت نہیں ہے. سائنس کو ہائپوتھیسس قائم کرنی پڑتی ہے, پھر وہ آتی ہے, پھر وہ ریجیکٹ ہوتی ہے. وہ جو تقریباً یقینی مان لی گئی تھی وہ سب اب کینسل کر دی. اب دوبارہ کسی جائیں گے, نئی ہائپوتھیسس بنائیں گے, پھر یہاں تک آئیں گے. یہ تھا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اتفاقیہ جو ہے وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے.
یہ اتفاق پہلے سے نہیں چلی، اتفاقیہ وجود میں کسی نے بنایا نہیں، بلکہ یہ ایک پروسیس سے وجود کے اندر آیا، اس پروسیس کو تلاش کر رہے ہیں کیسے، ہاؤ. تو اب دنیا کی سب سے بڑی ایک لیب بنائی جنیوا کے اندر، ہیڈ آن کولائڈر اس کے اندر، یہ اس کا نام ہے، جو اپیریٹس، یہ دنیا کا سب سے مہنگا اپیریٹس، جس کے اوپر جس کی تیاری کے اندر 10,000 سے زیادہ سائنٹسٹ لگے، 100 سے زیادہ ملکوں کے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوئے، اور تب وہ 2008 کے اندر وہ لیب بنی، انڈر گراؤنڈ لیب، زمین کے 150 فٹ نیچے، تو تقریباً 27 کلومیٹر لمبی، ہیڈ آن کولائڈر. وہاں پر یہ تھا کہ ہم لائٹ کی ویلوسٹی سے، روشنی کی رفتار سے پارٹیکلز جو ہیں اس کے اندر موو کریں گے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی یا رفتار سے، اس میں پروٹونز ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. اس کولیجن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نیا پارٹیکل وجود میں آئے گا. اس دور میں اس کا نام رکھا گیا تھا، لوگوں نے، عوام نے، گاڈ پارٹیکل. یعنی اب وہ ایسا ہوگا کہ جیسے نیا وجود ایک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نئے وجود کیسے ہوتے ہیں. یعنی اتفاقیہ یہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. 2008 سے آج تک نہیں ہو سکا. وہ اب اسے اور تجربات کر رہے ہیں، اسے کچھ فائدے ہیں، لیکن وہ نیا پارٹیکل وجود میں نہیں آیا جو اوریجنل مقصد اس کا تھا، جو دنیا کا سب سے مہنگا تجربہ تھا، جس میں 10,000 دنیا کے سائنٹسٹ لگے تھے، اور جس پر $5 بلین انیشل کاسٹ تھی، اور ہر سال $1 بلین اس کی مینٹیننس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور انہیں نہیں معلوم کہ یہ ہوا کیسے. یہ کوئی چیز اتفاقیہ، کوئی پارٹیکل وجود میں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے معلوم ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی تو وجود میں آئے گا. یہ وہ 2008 سے لے کر 2020 تک ابھی تک ان کو نہیں ملا. تو یہ کیوں ہاتھ پیر مارتے ہیں؟ یہ کیوں ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں؟ اسے کیوں نہیں مان لیتے کہ کوئی وجود میں لانے والا ہے، کہیں سے لایا ہو؟ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن تو ان سارے کنجیکچرز کو بیچ میں ختم کر دیتا ہے. جہاں پر انسانوں کی ضرورت کے لیے، فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، معلوم کرو، اصول دریافت کرو، بہت اچھا ہے، اصول دریافت کر کے پھر اسے انسانوں کے لیے کام میں لاؤ جو ڈسکوریز ہوں. یہ تو کہا کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کیا اس نے، یعنی پھر تمہارے لیے جب تمہارے کنٹرول میں دیا تو ان کی ترکیب استعمال معلوم کرو، فائدہ ہوگا. لیکن اب تم اس کی اوریجن کے اوپر جا رہے ہو اور اس میں کہہ رہے ہو کہ نہیں، کوئی اوریجنیٹر نہیں ہے، اب ہم پتہ لگا لیں گے. تو تمہارے پتہ لگانے کا حشر ایسا جیسے ہیڈ آن کولائڈر کا ساری دنیا مل گئی، اور آج تک وہ ایک ذرہ جو ہے وہ وجود میں نہیں لا سکے، ایک پارٹیکل وجود میں نہیں لا سکے. تو یہ سائنٹیفک ذہن کی تشکیل بھی اس لیے کی تھی کہ خالی ہاؤ پر نہیں رک جائیں، وہاں پہنچے مقصد کیا تھا، یہ سب کیوں تھا. یہ کہا قرآن نے، یہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. یہ کھیل تفریح کے لیے نہیں بنایا ہم نے، کوئی ہمیں انجوائے کر رہے ہیں، کوئی ہم نے ایک ناٹک کریٹ کر دیا ہو. کوئی مقصد تھا پیچھے، کوئی وہ مقصد کیا ہے، اسے تمہارا تعلق ہے جو کریٹ کیا ہے، تو تاکہ آگے نقصان نہیں ہو. آگے کے ابھی سے مان لیں، یہ ایک زمانے کے بعد، صدیوں کے بعد، آگے جانے کے بعد کہیں ثابت ہو اور سائنٹیفیکلی بانا، تو پھر اتنی نسلیں تو برباد ہو گئی نا. تو پھر قرآن نے اس کنجیکچر کو درمیان سے ہٹا کر ان ایسنشیل چیزوں کے جن کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا، جو اس نے نہیں دیکھے، مانے ریشنلی دیکھ نہیں سکتے، لیب میں ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، مانیں گے انہیں بھی ریشنلی، آخرت کو بھی سمجھ کر مان سکتے ہیں، خدا کو بھی سمجھ کر مان سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لیب میں دیکھیں گے پہلے. تو لیب میں تو ابھی آج تک انہوں نے جسے ڈارک میٹر کو مانتے ہیں نہ اسے دیکھا لیب میں، انہوں نے نہ لیب میں نہ یونیورس میں نہ آج تک ڈارک انرجی کو دیکھا، اور مانتے چلے آ رہے تھے. نہ سنگولیرٹی کو دیکھا تھا. کتنی چیزوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں، وہ ہائپوتھیسس، اسے دیکھا نہیں، اسے مانتے ہیں، اسے اسٹرانگ تھیوری کہتے ہیں. تو بہرحال یہ اصلاح تو صرف قرآن پر ایمان رکھنے والے کر سکتے تھے تاکہ کامیابی و کامرانی کی طرف دنیا کو لے جائے. تو حاضرین، یہ ایک بہت کم وقت میں کچھ باتیں یہاں پر کہہ سکا. اصل میں تو ایک سمندر ہے یہ، جس کے بارے میں تفصیل سے رکھا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ تک کچھ باتیں جو میں پہنچانا چاہتا تھا پہنچ گئی ہوں گی. میں انتہائی شکر گزار ہوں ابو العالیٰ سید سبحانی صاحب کا اور ان کے معاونین کا، جنہوں نے علم والوں کی اس گلیکسی کے اندر مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا.
اور حاضرین و ناظرین، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں، جن کے دم سے اس طرح کے اہم سیمیناروں کا انعقاد ممکن ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔